ایران اور اسرائیل کی جنگ میں اس وقت پاکستان میں ابھی بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ ہم ایران کا ساتھ دیں یا نہیں دیں۔ لٹرلی جو مذہبی طبقے کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت یہ بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ایران کو سپورٹ کر رہی ہے، پاکستان کی عام عوام ایران کو سپورٹ کر رہی ہے، اور پاکستان کے جو انفلوئنسرز ہیں وہ بھی ایران کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں، چاہے وہ انسٹاگرام پہ بنا رہے ہوں، یوٹیوب پہ بنا رہے ہوں۔ اور میں نے باقاعدہ ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جب انہوں نے آیت اللہ علی خامنائی رحمہ اللہ کی شہادت کی کسی نے سٹوری لگائی یا کسی نے جو ہے ان کے لیے پوسٹ کیا تو ان کو اس طرح کے میسیجز آئے کہ آپ جو ہے وہ ایران کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو، وہ تو شیعہ ملک ہے۔ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں لوگوں نے خود بنائی ہیں، لیکن سب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو، لیکن اگر کوئی نہیں سپورٹ کر رہا تو وہ پاکستان کا مذہبی طبقہ ہے۔ مولوی جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کر رہا ایران کو، اور مولوی بھی میں ان کے اس حلیے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے مذہبی حلیہ اپنا مولوی والا بنایا ہوا تھا، ادروائز میں ان کو مولوی نہیں سمجھتا، یہ ایک عام انسان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس وقت اگر ایران کی سپورٹ نہیں کرے ہم لوگ تو کیا پھر کس کی سپورٹ کریں؟ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی کریں، وہ سنی ہیں ان کی سپورٹ کریں۔ مذہبی طبقہ مولویوں میں سے کوئی بھی ایک بھی مولوی نکل کے نہیں آیا جس نے ویڈیو بنائی ہو یا یہ کہا ہو کہ ہمیں ایران کو اس وقت سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں تو مولوی جو ہیں وہ بھلوں میں گھسے ہوئے ہیں، مولوی باہر نہیں نکل رہے ہیں، نہ مولوی اس چیز پہ کوئی آ کے بیان دے رہا ہے، کسی بھی فرقے کا کوئی مولوی آ کے اس چیز پہ کچھ نہیں کہہ رہا کہ ایران اس وقت جنگ جو کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ اس میں ہمیں کس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی جب فلسطین میں ہمارے بچوں کو وہ مار رہے تھے، شہید کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ کون تھا جو ان کو سپورٹ کر رہا تھا؟ فلسطین میں جو پراکسیز ہیں ان کو کون سپورٹ کرتا تھا؟ حزب اللہ جو ہے نا وہ ایک اہل تشیع تحریک ہے، شیعہ تحریک ہے حزب اللہ۔ ایران جتنا حزب اللہ کو سپورٹ کرتا تھا اتنا ہی ایران جو ہے وہ حماس کو بھی سپورٹ کرتا تھا۔ حماس ایک سنی تحریک ہے فلسطین کے اندر۔ تو آیت اللہ خامنائی نے تو اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، اس بنیاد کے اوپر انہوں نے تو جو ہے وہ معاملات نہیں کیے، انہوں نے تو یہ دیکھا کہ وہ جو نیتن یاہو ہے وہ جو فلسطین میں بچے ہیں ان کو جو لوگوں کو شہید کر رہا ہے تو وہ یہ دیکھ کے شہید نہیں کر رہا کہ یار یہ جو سنی والے جو لوگ ہیں نا ان کو ذرا سائڈ پہ کرو، یہ سنیوں کو نہیں مارو، جو شیعہ ہے نا خالی فلسطین کے اندر ان کو شہید، وہ تو یہ نہیں کر رہے، انہوں نے تو بمباری کی اور سب کو مارا ہے، سب کو شہید کیا ہے۔ ایران میں بھی انہوں نے جو اسکول کے اوپر اٹیک کیا ہے اس میں 100 سے زیادہ جو بچیاں شہید ہوئی ہیں، اس پہ بھی کوئی مولوی آ کے نہیں بولا کہ یار وہ جو عام معصوم بچے ہیں جو اسکول میں شہید ہو رہے ہیں انہی کے لیے آ کے بول دو، ان کا بھی کوئی فرقہ ہے، وہ بھی کسی فرقے سے بلونگ کرتے ہیں۔ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ان کو ایسا سانپ سونگھ گیا جیسے پتہ نہیں دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں بالکل مولوی۔ اور آپ کچھ مولویوں کے جا کے چینل چیک کریں جو بڑے مولوی ہیں، میں ابھی نام نہیں لے رہا کسی مولوی کا، آپ ان کے جا کے چینل چیک کریں، انہوں نے ویڈیوز ابھی 8-10 گھنٹے پہلے کوئی ویڈیو ڈالی ہوئی ہوگی، اس میں لکھا ہوا ہوگا تراویح کے مسائل 20 پڑھیں یا 8۔ اس وقت یہ باتیں ہیں کرنے کی۔ اور سب سے زیادہ تکلیف مامو پارٹی کو ہو رہی ہے۔ مامو پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ عمان پہ، کویت پہ اور بحرین پہ اٹیک کیوں کر رہا ہے، وہ تو ہمارے اسلامی بھائی ہیں۔ تو سرکار ایران نے جو ہے عرب کنٹریز پہ اٹیک نہیں کیا ہے، ایران نے جو عرب کنٹریز نے اڈے دیے ہوئے تھے نا یو ایس کو، امریکہ کو، ان پہ اٹیک کیا ہے ایران نے آپ کے عرب کنٹریز پہ اٹیک نہیں کیا ہے۔ اور اس کو مسئلہ عرب کنٹریز سے بھی نہیں ہے، اس کو مسئلہ اسی چیز سے ہے کہ جو امریکہ ہے نا، جو جہاں سے ان لوگوں کو ڈالرز آتے ہیں، ہاں ان کے ایئر بیسز ایران نے کیوں اڑائے؟ کیونکہ یہ پہنچا ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ناشتہ کرنے کے لیے، اور جب ساحل ادیب نے رمضان ٹرانسمیشن میں اس کی کلاس لی تو بول رہا ہے کہ مجھے کوئی بلائے گا اسلام کا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے تو میں وہ بیان نہیں کروں گا جا کے۔ کون سا اسلام کا نقطہ نظر آپ نے وہاں پہ بیان کیا ہے؟ اپنی جماعت کی جو ہے نا کنفرمیشن لینے کے لیے گیا ہوا تھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، اور کہہ رہا ہے میں اسلام کا کوئی نقطہ نظر بیان کر کے آیا۔ تم کون سا نقطہ نظر ایسا بیان کرنے گئے تھے؟ تمہارے نقطہ نظر بیان کرنے سے تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر تم کوئی اتنا ہی کوئی بڑا مہان کام کرنے گئے تھے تو یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے تھے، جنگیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں اسلام کا نقطہ نظر بیان کرنے گیا تھا، اپنے فرقے کی محبت میں اپنی جماعت کی کنفرمیشن لینے کے لیے گیا تھا۔ مامو پارٹی اور جو لوگ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، میری دعا ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے۔ جتنے بھی لوگوں نے ایران کو سپورٹ کیا ہے اس وقت وہ اتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنی جو نمازیں ہیں ان میں ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھیں، یہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے لیے۔ مولویوں کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ لوگوں کے بغض کا یہ لیول ہے کہ آپ لوگ اس وقت سنی شیعہ والے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو، اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کس
لیول کی نفرت جو ہے وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ نیتن یاہو اتنی نفرت کرتا ہے 52 کے 52 اسلامک ملک سے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ اتنی نفرت کرتا ہے، اور سب سے زیادہ نفرت وہ ایران اور پاکستان سے کرتا ہے۔ جب اس سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ تمہیں سب سے بڑا تھریٹ کیا ہے تو اس نے ایران کا نام لیا پہلے، بعد میں پاکستان کا نام لیا اس نے۔ پاکستان نیوکلیئر ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ابھی تک بچا ہوا ہے، یہ بات آپ سب کو پتا ہے، اور یہی ان لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ وہ اتنی نفرت کرتا ہے نیتن یاہو پاکستان سے، ایران سے بھی زیادہ میں کہوں گا کہ وہ نفرت کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ان کے پاس نیوکلیئر بوم ہے نا، وہ نیوکلیئر بوم نہیں ہے، وہ اسلامک بوم کہتا ہے اس کو، پاکستان کے نیوکلیئر بوم کو۔ اور وہ کیوں کہتا ہے اسلامک بوم؟ کیونکہ جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں نا، ان کے لیے ایک شیلٹر ہے یہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہونا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان سب کے اوپر یہ شیلٹر ہے، کیونکہ اور کوئی دوسری مسلمان کنٹری جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن نہیں ہے ان کے پاس سوائے پاکستان کے، اور ان کو وہ ایک نیوکلیئر بوم ہی جو ہے وہ کھٹکتا ہے پاکستان کی نیوکلیئر ویپن ہے۔ دنیا میں 9 کنٹریز ہی ایسی ہیں جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہے، اس میں 5 تو وہ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی، جن کے پاس ویٹو پاور ہے، جو ونر ہے ورلڈ وار 2، امریکہ، رشیا، چائنا، فرانس اور UK۔ اس کے بعد انڈیا کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، نارتھ کوریا کے پاس ہے، اور اسرائیل کے پاس ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ جوڈائزم کا بوم ہے، لیکن وہ اس ہمارے بوم کو کہتے ہیں کہ اسلامک بوم ہے۔ تو اس بات سے آپ لوگ اندازہ لگا لو کہ کس لیول کی نفرت جو ہے وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں، لیکن مولوی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مولوی بول رہا ہے میرا فرقہ میری جان، ہاں اس وقت مولوی بول رہا ہے نہیں بھائی ہم تو وہ شیعہ ہیں بھائی، ہم نہیں نکلیں گے، ہم نہیں بولیں گے۔ ان کے چینلز آپ لوگ وزٹ کرو جا کے یوٹیوب پہ، میں نے سب کے چینل وزٹ کیے ہیں، کسی نے تو کوئی تو غائب ہے، بالکل کوئی ویڈیو ہی نہیں ڈال رہا، اور جو لوگ ویڈیوز ڈال رہے ہیں وضو کے مسائل، روزے کے مسائل، رمضان میں جو ہے وہ سحری کس ٹائم پہ، افطاری کے کس ٹائم پہ، تراویح 20 پڑھنی ہے کہ 8، ان لوگوں کو یہ لوگ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی دوسری دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اتنا بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ ان کو تو اس وقت آگے پبلک لیول پہ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ یار اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اس میں آپ ایران کو سپورٹ کرو، اور اسلام جنگ کے دوران یہ ہے اسلام کے اندر، یہ چیزیں اسلام کے اندر جو انہیں بتانی چاہیے تھی پبلک کو آگے، الٹا یہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے گونگے شیطان بنے ہوئے مولوی۔ اور مامو پارٹی تو الٹا ایران کے خلاف ہی بکواس کر رہی ہے۔ مامو پارٹی کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، مامو پارٹی تو اس وقت جو ہے وہ مامو پارٹی حسین علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، آج بھی بنو امیہ کی خدمت گزار اور ریال خور اور ڈالر خور بزدل ہیں، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے۔ حسین ہی اس وقت بھی دلیر تھے، حسین ہی آج بھی دلیر ہے۔ پاکستان میں بھی جو حسینی ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، ایران نے تو ثبوت دے دیا اپنا حسینی ہونے کا کہ وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بنو امیہ کی خدمت گزار ہیں وہ منہ بند کر کے بیٹھے ہیں اپنا۔ بھائی جنگ کے حوالے سے ہی لوگوں کو بتا دو آ کے، اگر ایران کے لیے نہیں بول سکتے، ایران کی سپورٹ میں نہیں بول سکتے، پاکستان کے لیے تو بول لو ایٹ لیسٹ آگے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کل کو پاکستان پہ کوئی اس طرح کا وقت آتا تو لوگوں نے کیا کرنا ہے، یا اس وقت بھی جو ہے وہ سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ دیکھیں سب اپنا اپنا، اسرائیل نہیں یہ دیکھ کے مارے گا بوم کہ یہ شیعہ کی مسجد ہے سنی کی مسجد ہے۔ باقی اینڈ پہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، جو لوگ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے اللہ تعالیٰ، جو لوگ ایران کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، اور ایران کے لیے بھی ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایران کی مشکلات میں جو ہے وہ آسانی فرمائے، اور جلد سے جلد جو ہے یہ جنگ والے معاملے سے جو ہے وہ ان کو نجات دے اللہ تعالیٰ، اور پاکستان کے مولویوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔